سکینہ بولایت آل محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہ القائم علیہ السلام الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ میرے 8ویں معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بہت زیادہ گناہگار ہو، اتنے سارے گناہ رکھتا ہو کہ اس کے پاس گناہوں کا کوئی کفارہ بھی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ ہم پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کر اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ 100 مرتبہ مجھ محمد پہ درود بھیجے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ روز جمعہ بھی ہے، درود پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں بروز معاشر ہر ایک چیز اپنے اپنے وجود میں کھڑی ہوگی، ایام بھی روشن چمک رہے ہوں گے، ان دنوں میں سے سب سے زیادہ جو دن چمک رہا ہوگا وہ روز جمعہ ہوگا۔ پوچھا گیا، یہ دوسری روایت ہے، پوچھا گیا معصوم سے مولا روز جمعہ کو دوسرے دنوں پہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ ارشاد معصوم ہوا اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے اس روز جمعہ کو اپنی توحید کا اقرار کروایا، محمد کی رسالت کا اقرار کرایا اور علی کی ولایت کا اقرار کرایا۔ اس لیے اس جمعہ کو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں روز جمعہ جنت کے دروازے پہ چمک رہا ہوگا، مولا پھر کیا کرے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں روز جمعہ دیکھتا ہوگا، پورے عالم معاشر میں دیکھ دیکھ کے ہر اس بندے کی شفاعت کرے گا جو روز جمعہ محمد و آل محمد پہ زیادہ صلوات پڑھتا ہو۔ مولا کس روز جمعہ کون سی ایسی ساتھ ہے، کون سی ایسی گھڑی ہے جس گھڑی پہ درود پڑھیں تو وہ زیادہ ثواب رکھتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں نماز عصر کے بعد زیادہ درود پڑھا کرو۔ جمعہ بھی ہے، عصر کا وقت بھی ہے، درود بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے مل کے صلوات پڑھے محمد و آل قبلہ۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جب تک کوئی پڑھنے والا نہیں آتا انشاءاللہ خدمت ڈیوٹی دیتا رہوں گا۔ علامہ سید ابو المودودی ہو گزرے ہیں، بانی بھی ہیں یہ جماعت اسلامی کے، بڑے مفکر تھے، تاریخ دان تھے، مفسر تھے، بہت کردار ہے ان کا جماعت اسلامی میں۔ ان کا روٹین ورک یہ ہوا کرتا تھا کہ درس و تدریس سے فارغ ہو کے یہ کسی یونیورسٹی میں چلے جاتے تھے، یہ کسی ادارے میں چلے جاتے تھے، کسی اسکول میں چلے جاتے، کسی کالج میں چلے جاتے، وہاں پہ جا کے یہ لیکچر دیا کرتے تھے، اور لیکچر کے بعد بچوں سے کہتے تھے سوال کرو، کوئی سوال ہے تو
توجہ، زیادہ سما حراشی نہیں کرنی. کوئی بھی آتا ہو آ گیا تو میں انشاءاللہ ممبر چھوڑ دوں گا. پوچھو کوئی سوال ہے تو. بچے پوچھتے، قبلہ جواب دیتے. ایک دفعہ قبلہ چلتے چلتے ایک پرائمری اسکول میں چلے گئے. توجہ کیجیے گا، ایک پرائمری اسکول میں جناب مدودی صاحب تشریف لے گئے. تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے درس دیا، تدریس کی، بہت سارے جو ہے وہ مسائل بیان کیے. بچوں سے کہا کوئی سوال تمہارے ذہنوں میں ہے تو مجھ سے پوچھو. بچے کھڑے ہوئے، کوئی بچہ پوچھتا جی بتائیے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اللہ کتنے ہیں؟ جی اللہ ایک ہے. انبیاء کتنے اس زمین پہ آئے؟ 1.25 لاکھ نبی آئے. آسمانی کتابیں کتنی تھی؟ 4 آسمانی کتابیں. اب میں دیکھوں گا اس مجلس میں کون کون موالی تشریف فرما ہے اور کس کس کا ذہن جو ہے وہ اپنی سواتوں میں ہے، اپنے خیالوں میں ہے. ایک بچہ اٹھتا، ساتھ کھڑا ٹیچر بٹھا دیتا، پھر اٹھتا، پھر بٹھا دیتا، پھر اٹھتا، پھر بٹھا دیتا. جب قبلہ نے دیکھا ایک بچہ بار بار اٹھ رہا ہے، بار بار بیٹھ رہا ہے، قبلہ نے اسے کھڑے ہو کے کہا پوچھو، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی قبلہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہتے پھر سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ کہتے یہ میرے انچارج مجھے بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں. کہا نہیں بیٹا مجھ سے پوچھو سوال جو پوچھنا ہے. 2 قدم بچہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا قبلہ مجھے بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جناب مدودی صاحب اپنی ایام آخر میں ضعیف عالم دین مفسر جو ہی بچے نے سوال کیا، بچے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں تو شیعہ تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، تو شیعہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا قبلہ میرے سوال کا میرے مسلک سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں ایسے مشکل سوال شیعہ ہی پوچھا کرتے ہیں، ایسے مشکل سوال شیعہ ہی پوچھا کرتے ہیں. کہا جی قبلہ شیعہ بھی ہوں اور الحمدللہ نسل رسول میں سے ہوں، سید زادہ بھی ہوں. اچھا بیٹا مجھے تو نہیں پتا، میں کیا جانوں؟ مجھ سے کوئی تاریخ کا سوال پوچھو، مجھ سے کوئی تفسیر کا سوال پوچھو، مجھ سے قرآن کی کسی آیت کا متعلق پوچھو، میں حقیر کیا جانوں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے مسکرا کے قبلہ کی طرف دیکھ کے کہا اگر میں بتا دوں آپ مان جائیں گے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قبلہ کی حیرانی بڑی حیران ہوئے. کہاں بچے جلدی جلدی بتاؤ. 2 قدم آگے بڑھ کے سید زادہ اور مذہب شیعہ کا ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑھ کے دیکھ کے قبلہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے قبلہ آپ نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی اللہ ہر وقت محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے؟ اللہ اس وقت بھی 14 پہ درود بھیج رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی. جس ہستی سے منسوب مجلس ہے سیدہ زہرا مرضیہ راضیہ صلی علی محمد و آل محمد زکیہ صدیقۃ الطاہرہ مطہرہ عالمۃ غیر معلمہ شہیدہ محرومہ مکرمہ محدثہ محدثہ شافیت روز محشر ساقیت کوثر بنت رسول سیدہ بدول حضرت سیدہ فاطمۃ زہرا سالار کاروان ہدایت نسواں صلی علی محمد و آل محمد. جملہ میں نے کہہ دیا ہے سالار کاروان ہدایت صنف نسواں. جو پڑھے لکھے ذہن میرے ساتھ موجود ہیں وہ ضرور بولیے گا، بہت ضرور توجہ کی. سالار کاروان ہدایت نسواں، ہدایت نسواں رسالت کا وہ جز جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کی تمام مستورات کو 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت سے بے نیاز کر دیا ہو، اسے بطول کہتے ہیں. جی 1.25 لاکھ نبی مردوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں،
آپ مجھے بتائیں کائنات میں کوئی ایسی مستور بھی ہے جو مستوروں کی ہدایت کے لیے آئی ہو؟ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جزو رسالت، جزو رسالت، رسالت کا وہ جز جس کی وجہ سے کائنات کی مستورات قیامت تک کے لیے رسالت جیسی ہدایت مستفید ہوتی ہوں، اس جز کو رسول کو فاطمہ زہرا کہتے۔ کون فاطمہ زہرا؟ عزیزان گرامی قدر، کون شہزادی فاطمہ زہرا؟ میری مجال نہیں، میں اس صدیقہ پہ کچھ بات کروں۔ خود پاک رسول ارشاد فرماتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے مفکر ترین قیامت تک میری بیٹی فاطمہ کی حقیقت سے عاجز ہے۔ کوئی بندہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی حقیقی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا، مجال ہی نہیں ہماری کہ ہم بات کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا زوجہ رسول ہمیں سیدہ زہرا کی طہارت کے متعلق بتائیے۔ فرمایا احلاقہ کلہ القرآن، قرآن اٹھا لے الف سے لے کے سینے والناس تک پڑھتا جا، جو جو قرآن کہتا جائے گا وہ فاطمہ میں موجود ہے، فاطمہ موجود ہے۔ فرمایا طہارت کا کیا عالم ہے؟ ارشاد فرماتی ہے طہارت کا عالم میں کیا بتاؤں، طہارت کا عالم میں کیا بتاؤں، ہم ہو رہے ہیں وہ اور ہیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرماتی ہے اس لیے کہ کبھی بھی میں نے فاطمہ زہرا کو مصلی عبادت سے جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی میں نے اس بی بی کو مصلی عبادت سے، صلوات پڑھیں شہزادی کی ذات پہ بلند تر سے۔ اچھا، شہزادی کی عزت کا دوسرا جملہ عزیزان گرامی قدر، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو سے زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو سے زہرا کہتے ہیں۔ جملہ وہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر یہ جملہ فرش پہ بیٹھ کے سنیں گے اور مودت کا مزہ لیں گے، مودت کا لطف لیں گے، تو پھر جملے کا لطف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 1.25 لاکھ انبیاء اور ملکوتی فرشتوں کے لیے جس کی ڈیوڑی سدرۃ المنتہا سے زہرا کہتے ہیں، جس کی ڈیوڑی 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے اور ملکوتی فرشتوں کے لیے سدرۃ المنتہا کا درجہ رکھتے ہو سے زہرا کہتے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا کسی کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ میرے صادق امام سے کسی نے پوچھا مولا، اللہم صلی علی محمد مولا یہ کیا سرکار حتمی مرتبت نہیں جانتے تھے کہ جبریل اگر ایک پور بھی آگے بڑھا تو جبریل جل کے راکھ ہو جائے گا؟ فرمایا جانتے تھے۔ فرمایا پھر جبریل کو کیوں کہا پاک رسول نے کہ قدم بڑھا، اور جبریل نے پلٹ کے یہ کیوں کہا کہ اگر پور بھر بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا؟ فرمایا وہ علم ہی نہیں جو ہمارے در سے نہ ملے۔ فرمایا مولا پھر پاک رسول نے کیوں کہا جب جانتے تھے اگر آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جائے گا، پھر رسول اللہ نے کیوں کہا؟ ارشاد فرماتے ہیں اس میں بڑی حکمت ہے۔ مولا کون سی حکمت؟ ارشاد فرماتے ہیں جب جبریل سردار الانبیاء کو لے کے جا رہا تھا، چلتا بھی جا رہا ہے، سردار الانبیاء کو لے کے چلتا جا بھی رہا ہے، اور دل ہی دل میں فخر بھی کر رہا ہے کہ میں اسے فرش سے عرش پہ لے کے جا رہا ہوں جو سید الانبیاء ہے، جو سردار الانبیاء ہے۔ وہ ذہنوں میں پلنے والے خیالات اور دلوں میں اگلنے والے تمام جذبات کو جاننے والے محمد نے دیکھا۔ توجہ، ذہنوں میں پلنے والے خیال
اور دلوں میں اگلنے والی تمام باتوں کو جاننے والے ہمارے نانا نے اس کے دل کی کیفیت کو پڑھا، پڑھ کے مسکرائے، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کی شرارت کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کی معمولی سی شرارت دیکھ کے مسکرا دیتا ہے۔ تو مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا چلتے بھی جا رہے ہیں، جبریل فخر بھی کر رہا ہے کہ میں سید الانبیاء کو لے کے عرش پہ جا رہا ہوں، لیکن جبریل چلتا چلتا بھی جا رہا ہے، چلتے وہ مقام آیا جہاں سرکار حتمی مرتبہ نے کہا جبریل قدم بڑھاؤ، کہ یا رسول اللہ ایک پور بھی آگے بڑھا جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو پاک رسول نے پلٹ کے کہا جبریل یا یہ مان لے کہ اگر پور بڑھے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا، یہ مان لے تو مجھے نہیں لے کے آیا، میں تجھے وہاں لے کے آیا ہوں۔ تو مجھے یہاں تک نہیں لے کے آیا، میں تجھے وہاں تک لے کے آیا ہوں۔ اگر پور بھر بھی آگے بڑھوں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ خدا کے لیے میری ساری گفتگو ایک طرف ہے، یہ ایک تنہا جملہ ایک طرف ہے، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا کیا فرق ہے، جملہ کیا فرق ہے اس سدرۃ المنتہا کا اور اس سدرۃ المنتہا میں؟ یار توجہ کیجئے گا، کیا فرق ہے اس سدرۃ المنتہا میں اور زہرا کی دہلیز کے سدرۃ المنتہا ہونے میں؟ خدا کی قسم اگر یہ جملہ میں عوام میں پرواز کرتا ہوا پڑھوں تو پھر لطف ہے۔ کیا فرق ہے اس سدرۃ المنتہا میں اور اس سدرۃ المنتہا میں؟ مجھے خاموش مجمع، میرا خاموش مجمع توجہ کیجئے گا، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ کیا فرق ہے اس سدرۃ المنتہا میں اور اس سدرۃ المنتہا میں؟ وہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ وہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں، یہاں فرشتوں کو پر مل جاتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ سیدت نساء العالمین، سیدت نساء العالمین، سیدت نساء العالمین۔ جس آیت کو سرنامہ کلام پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کا کچھ اجر نہیں مانگتا، میں کچھ مانگتا ہی نہیں ہے۔ بھی کبھی کسی عطا کرنے والے نے بھی کبھی مانگا ہے؟ عطا کرنے والے نے بھی کبھی کس مانگا؟ میرا رسول ان سے کہہ دے میں کچھ نہیں مانگتا۔ بھی سلونی کا دعویٰ کرنے والے بھی کسی کے در پہ سوال کرنے آتے ہیں، سلونی کا دعویٰ کرنے والے۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو میں کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ہاں مانگتا ہوں تو میں اپنے قرابت داروں کی مودت کا سوال کرتا ہوں، اپنے قرابت داروں کی مودت کا سوال کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، برد و جولی میری یا محمد کہنے والوں ذرا غور سے سنو، برد و جولی میری یا محمد کہنے والوں ذرا غور سے سنو۔ جس محمد کے در پہ جولی پھیلا کے کہتے ہو نا برد و جولی میری یا محمد، وہ محمد قریبیوں کی مودت کے لیے اپنی جولی پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ محمد کھڑا ہے، سوال کر رہا ہے وہ محمد، عطا کرنے والا اہل بیت کی مودت کے لیے سوال کر رہا ہے۔ میرے مولا امام حسین سے کسی نے پوچھا مولا کسی صاحب حیثیت اور شریف پہ، مصائب کا جملہ لیکن فضیلت میں سنیے گا، کسی صاحب فضیلت اور عظیم شخصیت کے لیے عزت دار بندے پہ مشکل وقت کب آتا ہے؟ فرمایا جب وہ کسی کمینے کا محتاج ہو جائے۔ جس سے سوال کر رہا ہے
وہ کمینہ ہو جو سوال کر رہا ہے وہ صاحب عزت ہو. تو مودت کا کائنات کا نبی سوال کر رہا ہے. کن کی مودت کا؟ کن کی مودت کا؟ فی القربہ. اچھا یہاں پہ دو ترجمے کیے جاتے ہیں. علماء اہل سنت کہتے ہیں جی اپنے قریبیوں کی مودت کا، کہ رسول کہہ کے جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تبلیغ کی ہے، اب تم اپنے اپنے قریبیوں کی مودت کا اجر مجھے دو. یعنی اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، جو جو جہاں جہاں پہ تمہارا رشتہ دار ہے ان کی مودت کا سوال کرو. اچھا ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی نہیں، ہم کہتے ہیں جی محمد و آل محمد کی مودت کا سوال کر کے کیا. توجہ کیجئے گا، عربی میں قرب کے 3 زاویے ہیں. توجہ، 3 زاویے ہیں. قرب بنسبت فاصلہ ہوتا ہے، یا قرب بنسبت رشتہ ہوتا ہے، یا قرب بنسبت احترام ہوتا ہے. اگر توجہ کیجئے گا میرے پڑھے لکھے صاحبان، اگر قرب بنسبت فاصلہ ہو اسے کہتے ہیں القرابتو. ٹھیک ہے جی. اگر قرب بنسبت رشتہ ہو اسے کہتے ہیں القربو. توجہ، اگر بنسبت فاصلہ ہو القرابتو، اگر بنسبت رشتہ ہو تو القربو، اور اگر بنسبت احترام ہو تو اس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے القربا. القربا، میں بہت دور لے کے جانا چاہتا ہوں. القربا، القربا جو بنسبت احترام ہو. رسول نے قربوں کا اجر نہیں مانگا، رسول نے قرابتوں کا اجر نہیں مانگا، رسول نے القربا کا اجر مانگا ہے. اب کوئی بیٹیاں دے کے رشتہ کر کے یہ نہ کہے کہ ہم بھی قریبی ہیں. اب وہ قرابت دار ہونے کا حق نہ رکھے جس کے آنے پہ، جس کے بیٹھ جانے پہ رسول کے اٹھ کے چلا جا. اچھا القربہ کس کے لیے آتا ہے؟ بنسبت احترام. اب احترام کی حد کیا ہوگی؟ اب احترام کی حد کیا ہوگی کہ قربہ آئے محمد احترام کے لیے کھڑا ہو جائے. اب قربا کی اہمیت کیا ہوگی کہ جو ہی قربا آئے محمد احترام کے لیے کھڑے ہو جائے. بخاری نے لکھا ہے کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا، جب بھی فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی، جب بھی فاطمہ اپنے بابا، کبھی نہیں، جب بھی فاطمہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی قام رسول اللہ علیہا، رسول کھڑے ہو جاتے، فقط کھڑے نہ ہوتے، علیہا آگے بڑھتے، استقبال کرتے. استقبال کر کے جملہ بڑا عجیب لکھا ہے، استقبال کرتے، فقط کھڑے نہ ہوتے تھے، فقط استقبال نہ کرتے تھے. جب تک محمد سیدہ بیٹھی رہتی محمد کھڑے رہتے. اس سے بڑھ کے قربا کون ہوں گے؟ اس سے بڑھ کے قربا کون ہوں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا قربا مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ نہیں. واحد مؤنث کا صیغہ ہے. قربا آتا ہے ایک عورت کے لیے. اب وہ عورت بتاؤ جس کی قرابت کے لیے، جس کے لیے رسول اپنا اجر مانگ رہے ہیں. سوال کے بھی 2 جہتیں ہوتی ہیں، 3 زاویے ہوتے ہیں. آپ کی حسین سماعتوں کو دیکھ کے یہ میں نے بحث چھیڑی ہے، ورنہ کوئی اور بھی ذکر چھیڑ سکتا تھا. 2 جہتیں ہوتی ہیں، 3 زاویے ہوتے ہیں. سوال یا تو برائے طلب کے لیے کیا جاتا ہے، طلب کے لیے کہ بلا سوال برائے طلب، یا سوال کیا جاتا ہے امتحان کے لیے، اسے کہتے ہیں سوال برائے امتحان. طلب کسی چیز کی طلب ہے، میں نے سوال کر لیا، جی کسی چیز کی بھی طلب ہے، میں نے سوال کر لیا. یہاں میں کسی کو یہاں پہ مجمع میں کھڑا ہو کے بتاؤں قرآن کی وہ آیت کس صورت میں ہے، یہ امتحان کے لیے. اگلے کہیں
اگلے کی ذہنیت، اگلے کا علم جانچنے کے لیے یہ ہوتا ہے. یہ ہوگی دو جہتیں. تین زاویے کیا ہیں؟ تین زاویے یہ ہیں، یا تو بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے، یار بڑی دور لے کے جانا چاہتا ہوں، قسم خدا کی بڑی دور لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ، یا تو بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے، یا برابر والا برابر والے سے سوال کرتا ہے، یا چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے. توجہ، چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے. اب علم یہ ہے، اب بحث یہ ہے کہ جب بڑا چھوٹے سے سوال کرے اسے کہتے ہیں امر، حکم، امر، حکم دینا. جب برابر والا برابر والے سے سوال کرے اسے کہتے ہیں، جب برابر والا برابر والے سے سوال کرے اسے کہتے ہیں التماس. بڑی دور لے کے جانا چاہتا ہوں. جب بڑا کسی چھوٹے سے سوال کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ امر. جب برابر والا برابر والے سے سوال کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں التماس. جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے سوال کرے اسے کہتے ہیں سوال. اسے کہتے ہیں سوال، اسے کہتے ہیں سوال. اللہ یہ نہیں کہہ رہا انہیں امر کرو، اللہ اکبر. اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا انہیں التماس کرو، اللہ کہہ رہا ان سے سوال کرو. او مسلمانان عالم، یہاں چھوٹا بڑے سے نہیں کہہ رہا، یہاں وہ بڑا کہہ رہا ہے جسے اکبر نے کہا ہے مجھ سے چھوٹا اگر ہے تو وہ محمد ہے. بڑوں میں سے بڑا اہل بیت کی مودت کا سوال کر رہا ہے، اہل بیت کی مودت کا سوال کر رہا ہے. کل سوال کر، میرا نبی سوال کر ان سے، بڑوں میں سے جو بڑا ہے وہ سوال کر رہا ہے. عجیب جملہ ہے عزیزان کرام. یہ قدر لفظ کل صیغہ امر ہے. کل لا اسالکم علیہ اجر، کل جو آیا ہے نا اللہ نے کہا ہے، یہ امر کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ اس نے حکم دیا ہے. کیوں؟ وہ بڑا ہے، پاک رسول ان سے چھوٹے ہیں. پاک رسول نے حکم دے کے کہا ہے ان سے مانگ، ان سے مانگ. مالک کیا مانگ؟ اہل بیت کی مودت مانگ، اجر مانگ، اہل بیت کی مودت کا اجر مانگ. خدا کی قسم سورت ہود اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورت انبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے. حضرت نوح جانے لگے، حضرت نوح کی قوم نے کہا اے نبی اللہ کوئی اجر ہو تو بتائیں ہم آپ کو عطا کریں. فرمایا نہیں، ما اسالکم علیہ اجر، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. جناب ہود جانے لگے، کہا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. جناب ابراہیم کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے پوچھا کیوں اجر مانگے، فرمایا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے. جناب موسیٰ جانے لگے، قرآن کی آیات سورت ہود اٹھا کے دیکھ لیجئے، وقت نہیں ہے. جناب موسیٰ جانے لگے، فرمایا کچھ اجر مانگیے، فرمایا میرا اجر اللہ کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ جانے لگے، فرمایا کچھ اجر مانگیے، فرمایا میرا اجر اللہ کے پاس ہے. جب محمد مصطفیٰ جانے لگے، امت نے کہا کچھ اجر مانگیے. ابھی رسول اللہ کہنے لگے تھے میرا اجر اللہ کے پاس ہے. حکم ہوا نہیں میرا سردار نبی، نہیں نہیں، وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کا اجر ہے نا وہ ان سے مانگ، اہل بیت کی مودت. اہل بیت کی مودت کسی ایک نبی کا حق نہیں ہے. ممبر کے تقدس کی قسم 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کا اجر ہے محمد و آل محمد کی مودت. جی جو کسی ایک نبی کا اجر نہ دے وہ تو مشرک ہے، وہ تو کافر ہے. اچھا شاہ جی، میں بازار میں گیا، میں نے ایک وہ کپڑے کی وہ پورا کارٹن اٹھا لیا، اٹھا کے میں چلا، میں نے درزی کو دیا کہ اسے سی کے مجھے دے. اس درزی نے مجھے وہ کپڑے سی کے دیے، میں پہن کے آ گیا مسجد میں. اب میں جو ہی مسجد کے محراب میں اللہ اکبر کہنے لگا تھا، پیچھے سے وہ جس کی کپڑے کی دکان تھی نا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. قبلہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس کپڑے کی اجرت تو پہلے دے دو. مثال یہ نماز آپ پڑھنے لگے ہیں؟ جی میں نماز پڑھنے لگا، میں انہیں پڑھانے لگا، پہلے اس کپڑے کی اجرت تو مجھے دے دو. جو اس نے کہا نا یہ آپ ایسے ہی اٹھا کے لے آئے تھے، آپ نے اس کپڑے کی اجرت نہیں دی. پیچھے میرے بزرگ کھڑے تھے،
पढ़े लिखे आप खड़े थे। उन्होंने कहा शाह जी शर्म तो नहीं है आपको आई, शर्म तो नहीं है आपको आई। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? फरमाया एक शॉपकीपर की दुकान से आप बग़ैर इजाज़त, बग़ैर उजरत अदा किए हुए कपड़े लेके सिलवा के पहन के मेहराब में आके आपको शर्म ही नहीं आई? जी आपको शर्म ही नहीं आई? मैंने कहा बता कितने पैसे? 1000 का सूट था। अच्छा 1000 का सूट था? जी 1000 का सूट था। अगर मैं नहीं दूं, फरमाया फिर आप इस मिंबर पे खड़े होने के लायक ही नहीं है, आप इस मसल्ले पे खड़े होने के लायक ही नहीं है। सारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान थे उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए कि बिला आपको, आपने ऐसे कपड़े पहने हुए जिसकी आपने उजरत ही नहीं दी। और मेरे मुसलमानाने भाई, मुसलमानाने आलम भाई, तमाम भाई गौर करें, कोई ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, किसी भी मसले की लड़ाई नहीं है। मैं कहता हूँ कुरान मजीद को अगर तआस्सुब की ऐनक उतार के फ़कत पढ़ लिया जाए सारा इख्तलाफ ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ने कहा है इनकी रिसालत, अपनी रिसालत का अजर मांग, इनकी मवद्दत अगर मैं हकीर बगैर उजरत के 1000 उजरत ना दूं, वो कपड़े पहन के नमाज नहीं पढ़ रहा, तू 1.25 लाख नबियों की उजरत दबा के कौन सी नमाजें पढ़ रहा है? तू कौन से सजदे कर रहा है? तू कौन से हज कर रहा है? 1.25 लाख नबियों की उजरत दबा के बैठा हुआ है और कह रहा मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैंने इतने हज, ये नमाजें मुंह पे दे मारी जाएंगी, बरौल माशर ये मुंह पे दे मारी जाएंगी। एक और मिसाल, एक साहब ने 1 करोड़ का मकान तामीर कराया जी, मकान तामीर कराया, पूरा 1 साल तकरीबन उस पर लगा मकान को तामीर होते होते, सारा काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन वायरिंग शायरिंग सारी काम हो गया, सारे अखराजात भी उसने पे कर दिए, लेकिन आखिरी दिन एक मजदूर को 500 रुपये उसकी मजदूरी नहीं दी, मजदूरी नहीं दी। अब वो बंदा जल्दा जल्दा आया किसी देवबंद मदरसे में, किबला मुझसे, मैंने जानबूझ के ये काम किया है कि मैंने 1 करोड़ का मकान बनाया है, लेकिन जानबूझ के एक मजदूर को 500 रुपया मजदूरी उसकी उजरत नहीं दी, क्या मैं उस घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? देवबंद किबला ने कहा जी नहीं, आप वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज बातिल। चलते चलते किसी अहले सुन्नत भाई के पास चला गया, जी क्या मैं वहाँ पे नमाज पढ़ सकता हूँ? जी नहीं पढ़ सकते। फिर अहले तशय्युअ मकतब में आ गया, जी क्या मैं वहाँ पे नमाज पढ़ सकता हूँ? जी आप नहीं नमाज पढ़ सकते। अगर तू 1 करोड़ का मकान बनाए और 1 करोड़ में 500 रुपये किसी मजदूर की उजरत मार ले तो तेरी नमाज नहीं होती, तू मोहम्मद की उजरत मार के बैठा हुआ, तेरी नमाज किस काम की है? तू मोहम्मद की उजरत मार। अज़ीज़ान इकरामी कदर, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसकी मिसाल उलमा दिया करते हैं कि मवद्दत की मिसाल क्या है, मवद्दत कहते किसे? फरमाया असब्तु फिल मा। मवद्दत की मिसाल उलमा जो देते हैं वो ये कहते हैं असब्तु फिल मा, मछली पानी में है, जब तक मछली पानी में है मछली का वजूद है, मछली का वजूद है। जो ही उसे पानी से निकाल दीजिए मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। मछली की फितरत है, मछली की जिंदगी पानी में मौजूद है, अगर पानी से निकाल दिया जाए मछली मर जाएगी। आप सब तो फिल मा, मछली की फितरत में शामिल है पानी, मछली की जिंदगी में शामिल है पानी, अगर उसे पानी से निकाल दिया जाए मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। उलमा यहाँ तक मिसाल देते हैं, लेकिन हकीर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है। तवज्जो शाह जी, हकीर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता है। मछली की सिर्फ, मछली की फितरत, मछली की जिंदगी कैद है पानी में, अगर पानी से निकाल दिया जाए मछली खत्म, मछली का वजूद खत्म। अब ये शाह साहब की बिला मजलिस में तशरीफ़ लाए, मजलिस में तशरीफ़ लाए, मैंने मजलिस शुरू की, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खुतबा शुरू किया,
ابھی میں نے مجلس شروع کی تھی، شاہ صاحب اٹھے، وہ پانی کی سبیل پہ چلے گئے، پانی پی کے آگے۔ میں نے کہا شاہ جی بسم اللہ بیٹھے۔ 10 منٹ نہیں گزرے، شاہ صاحب پھر اٹھے، توجہ یار، وہ پھر سبیل پہ چلے گئے، پھر پانی پیا، پھر آگے۔ میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہ صاحب پھر اٹھے، پھر گئے، پانی پی کے پھر واپس آ گئے۔ میں نے کہا شاہ جی ہے رو، آج پانی بڑا پیے جا رہے ہیں، بڑا پانی پیے جا رہے ہیں۔ مجھے کہیں گے شاہ جی آپ کو پتہ نہیں میں نے رات کو مچھلی کھا لی تھی۔ یار توجہ، بڑی دور لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے رات کو مچھلی کھا لی تھی، اس کا غلبہ ابھی تک ہے۔ پیاس مجھے بہت لگ رہی ہے، میں پانی پہ پانی پیے جا رہا ہوں، میری پیاس ختم نہیں ہو رہی۔ تو پتہ چلا مچھلی کا ذرہ بھی، اگر ایک ذرہ بھی انسانی بدن میں باقی رہے تو وہ پانی مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے۔ اسی لیے مودت کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے کہ اگر مچھلی کا ذرہ بھی بدن میں رہ جائے تو وہ پانی مانگتا ہے۔ ان سے مودت کرو، اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، ہر ٹکڑے سے آواز آئے یا علی یا علی یا علی۔ ان سے مودت کرو، ان سے مودت کرنے کا حکم ہے۔ اگر تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو پھر بھی ان سے توسل کرو، ان کے در پہ آؤ۔ کسی نے پوچھا تھا، کسی عالم دین سے کسی نے پوچھا، کسی مجتہد سے کسی نے پوچھا، کسی عیسائی نے پوچھا قبلہ آپ کی رسول کی بیٹی زہرا افضل ہیں یا عیسیٰ کی ماں مریم افضل تھی؟ میں موضوع کی واپس آؤں گا، لیکن ایک دو زحمت، آپ کی ماں، آپ کی رسول کی بیٹی زہرا افضل تھی یا ہمارے عیسیٰ کی ماں افضل تھی؟ ارشاد فرمایا ہماری جدہ سیدہ زہرا افضل ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن میں تو زہرا کا نام نہیں ہے، قرآن میں تو زہرا کا نام نہیں ہے، جبکہ مریم کے قصیدے پڑھے گئے ہیں، سورہ مریم بھی موجود ہے، مریم کا بار بار ذکر موجود ہے قرآن میں۔ آپ کی جدہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، آپ کی جدہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قبلہ مسکرا کے دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں اچھا اگر یہی دلیل ہے مرتبے کی تو پھر زہرا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں افضل ہے۔ فرمایا کیا بات، میں سمجھا نہیں۔ فرماتے تم نے کبھی کسی جگہ دیکھا ہے یا پڑھا ہے کہ کسی بادشاہ کے محل میں، بادشاہوں کے محل میں نوکرانیوں کے نام لیے جاتے ہیں، مالکن کا نام نہیں لیا جاتا؟ نوکرانیوں کا نام لیا جاتا ہے، مالکن کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس لیے ہماری جدہ مالکن ہے، مریم نوکرانیوں میں شامل ہے۔ ایک مناظرہ ہوا تھا قبلہ، وہ یاد آ کے وہ بھی شیئر کرتا چلوں۔ ایک مناظرہ، ایک بادشاہ کے دربار میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ابھی کچھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ہی سالوں سے پہلے پاک امام کی غیبت کے بعد کا واقعہ۔ تو علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کون افضل ہے؟ بحث چھڑ کی، کون افضل ہے؟ مریم افضل ہے یا بطول افضل ہے؟ علماء صاحب متفق ہو کے بولے، انہوں نے کہا جی مریم افضل ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے تو میرے ساتھ بات کرنا، ورنہ میرے ساتھ بات نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس دلیل ہے، سب سے بڑے عالم دین نے کہا، انہوں نے کہا جی میرے پاس دلیل ہے، مریم افضل ہے، زہرا مفضول ہے، معاذ اللہ، مریم افضل ہے، زہرا مفضول ہے۔ اس نے کہا کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ اس نے کہا قرآن میں بار بار مریم کا ذکر ہے اور سورہ مریم بھی قرآن میں موجود ہے، اس لیے مریم افضل ہے، زہرا مفضول ہے، معاذ اللہ۔ مجمع میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا علی ولی اللہ پڑھنے والا، عالم نہیں تھا لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے کہا قبلہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات درست نہیں، بات اس کے برعکس ہے۔ اس نے کہا کون سی بات، کیسی بات؟ فرمایا مریم افضل نہیں، بطول افضل ہے،
بادشاہ نے تلوار نیام سے نکال کے سامنے رکھ دی. اس نے کہا اگر تیرے پاس دلیل نہ ہوئی تیرا تن سے سر جدا کر دیا جائے گا. اس نے کہا ہاں میں دلیل رکھتا ہوں اس لیے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں, میں دلیل رکھتا ہوں. اس نے کہا کون سی دلیل ہے؟ فرمایا کہتا مریم کا ذکر ہے, مریم کا ذکر ہے. جہاں مریم کا ذکر آیا نا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین, ہے مریم ہم نے تجھے پاکیزہ کیا, ہم نے تجھے مطہر کیا اور عالمین کی عورتوں کا سردار کیا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے مریم بھی آئی ہے. جہاں پہ مریم کے لیے ایک مرتبہ طہارت کا ذکر آیا ہے وہاں فاطمہ زہرا کے لیے یطہرکم تطہیرا 2 مرتبہ آیا. میری دوسری دلیل یہ ہے انا اعطیناک الکوثر میری شہزادی کی شان میں نازل ہوا. اس نے کہا بادشاہ ایک مزے کا واقعہ سناؤ. اس نے کہا سنو. اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت مریم اپنے حجرے سے نکلی, چلتے چلتے حمام میں آئی جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے, قرآن میں واقعہ موجود ہے جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے. اپنی پرائیویٹ زندگی میں آئی, اپنے پرائیویٹ لائف میں آئی. ابھی مریم غسل کے لیے چلی ہی تھی, ابھی پردہ لٹکایا ہی تھا, ابھی اپنی پرائیویٹ زندگی میں ہی گئی تھی کہ جبریل نازل ہو گیا. توجہ توجہ, پرائیویٹ زندگی میں موجود ہے. جبریل نازل ہو گیا. جو ہی جبریل کو دیکھا گھبرا گئی, گھبرا کے کہتی ہے میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو بشر ہے. اس نے کہا گھبرا نہیں میں جبریل ہوں, گھبرا نہیں میں جبریل ہوں. اس نے کہا اس واقعے کا کیا تعلق, اس واقعے کا کیا تعلق؟ فرمایا بادشاہ تعلق تو آگے ہے. فرمایا وہ کیسے؟ کہتا تعلق ایسے ہے پرائیویٹ زندگی میں جہاں مریم کی ماں کو بھی اجازت نہیں تھی, جہاں مریم کی ماں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی, جبریل وہاں تک آ گیا اور جس در پہ رک رک کے اجازتیں مانگتا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جس در پہ آ کے رک رک کے اجازتیں مانگتا ہے اسے فاطمہ زہرا. شہزادی کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ. تو رسول ان ہستیوں کی مودت مانگ رہے ہیں, ان ہستیوں کی اجرت مانگ رہے ہیں. یہ ہے اجرت, یہ ہے رسول کے قرابت دار, یہ ہے رسول کے قریبی محمد و آل محمد. اسی لیے تو پاک رسول نے ارشاد فرمایا تھا نا میری بیٹی فاطمہ جو تجھ پہ درود بھیجے گا نا اللہ اسے 2 چیزیں عطا کرے گا. 2 چیزیں. مائی بابا کون کون سی 2 چیزیں؟ ارشاد فرماتی ہے 2 چیزیں جو تجھ پہ درود پڑے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جو تجھ پہ درود بھیجے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. میں اچھا بابا دوسری چیز میں جو تجھ پہ مسلسل درود بھیجتا رہے نا جس مقام پہ میں محمد ہوں گا میرے ساتھ وہ بندہ بھی ہوگا. کتنی شان ہے, کتنی شان ہے شہزادی کی, کتنی شان ہے. زوجت امیر المومنین ہے, ام الحسن شہزادی کی کنیت ہے ام الحسنین, ام الحسن, ام الحسین. یہ شہزادی کی کنیت ہے. ان کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے شہزادی کی ام ابیہا. ام ابیہا اپنے بابا کی بھی ماں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے شہزادی کو ام ابیہا کیوں کیا کہا گیا؟ علماء یہ تفسیر لکھتے ہیں اس لیے شہزادی کو ام ابیہا لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے پاک رسول نے کہ شہزادی نے اتنی شفقت دی ہے اپنے بابا کو, اتنی محبت شہزادی نے اپنے بابا کو دی ہے کہ جو ہی لوگوں کے ستائے ہوئے رسول گھر میں تشریف لاتے تھے اتنی شفقت اور پیار سے بابا کے ساتھ سیر و سلوک کیا کرتی تھی. رسول کو اپنی ماں بول کی دو کے کہتے تھے انت ام ابیہا, تو اپنے بابا کی بھی ماں. کتنی شفقت تھی رسول کو زہرا سے. بیٹھی ہوئی ہیں
3 दिन کے حسین ہے. مجھے کہا گیا ہے کسی مصائب کی فرمائش کی گئی، لیکن کوشش کروں گا. عزادارو 3 دن کے حسین ہے، محمد مصطفیٰ نے اٹھایا ہوا ہے. کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی بازوؤں سے چومتے ہیں، کبھی جسم کے سیدھے حصے کو، کبھی جسم کے پچھلے حصے کو. زہرا پاس بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ کے کہتی ہیں بابا بچوں کو اس طرح تو پیار نہیں کیا جاتا جیسے آپ پیار کر رہے ہیں. میں ذرا میں کیسے پیار کروں؟ بابا کبھی جسم کے سینے کو چومتے ہیں، کبھی جسم کے پچھلی سائڈ کو، کبھی گردن کو چومتے ہیں. بابا بچوں کی تو رخساروں کو چوما جاتا ہے. زہرا یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. اجرکم اللہ اجرکم زہرا. زہرا یہ وہ حسین ہے جسے میری امت کے ہونہار لوگ 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے. بابا اچھا تو بابا یہ آپ جسم کو کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا زہرا فقط ذبح ہی نہیں کریں گے، اللہ فقط ذبح ہی نہیں کریں گے بابا، اور کیا کریں گے؟ فرمایا حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں. اجرکم اللہ اجرکم زہرا اجرکم زہرا. حسین کے نازنین جسم پہ گھوڑے درا دیے جائیں گے. ہزاروں یہ سننا تھا، شہزادی غش کر گئی. اب جب بچے نے یہ سنا نا، بچے نے یہ سنا، بچے نے پہلے بابا کو دیکھا، اماں زہرا کو دیکھا، نانا کو دیکھا، بھائی حسن کو دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں بابا بابا یہ سارے ظلم مجھ پہ ہی ہوں گے یا اور کسی پہ بھی؟ فرمایا نہیں حسین، یہ ظلم فقط تجھی پر ہوں گے، ایسا ظلم فقط تجھی پر ہوگا. عزادارو جب شہزادی غش افاقہ کر اٹھی نا، اٹھ کے دیکھ کے شہزادی روتی ہوئی بابا کے پاس آئی. بابا جب حسین پہ اتنا ظلم ہوگا آپ تو وہاں موجود ہوں گے نا، آپ بچائیں گے نہیں؟ کیا میرا لال میں بظاہر موجود نہیں ہوں گا؟ کہ بابا آپ نہیں ہوں گے، علی مرتضیٰ تو موجود ہوں گے نا، علی بچائیں گے نہیں؟ علی بھی بظاہر موجود نہیں ہوں گے. اچھا بابا حسن تو موجود ہوگا، بھائی ہے اس کا، یہ تو اپنے بھائی کو بچا لے گا. فرمایا نہیں میرا لال حسن بھی موجود نہیں ہوگا. اچھا بابا اگر کوئی بھی موجود نہ ہو، میں زہرا تو موجود ہوں گا نا، میں اپنے بچے کو اس درندوں سے بچا لوں گی. عزادار الرسول کی آنکھیں نہیں سامن کے بادل تھے، رو کے گا زہرا نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوگا، نہ حسن ہوگا، نہ زہرا تو گی، فقط حسین ہوگا یا اس کی بہن زینب دیکھ رہے ہو. اجرکم اللہ اجرکم زہرا اجرکم زہرا. کہا بابا اچھا تو بابا جب کوئی موجود نہیں ہوگا تو بتائیے میرے بچے کو روئے گا کون؟ میرے بچے کو روئے گا کون؟ دیکھ کے اپنی شہزادی کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں زہرا پریشان نہ ہو، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بچے کے بچوں کو روئے گے، جس کے بچے تیرے بچے کے بچوں کو روئے گے، جس کے ضعیف تیرے بچے کے ضعیفوں کو روئیں گی، جس قوم کی مزدورات تیری بچیوں کے غموں پہ روئیں گی. سیدہ اٹھی دیکھ کے کہتی ہے بابا جب وہ رونے والی قوم پیدا ہوگی آپ انہیں کیا عطا کریں گے؟
باپا آپ انہیں کیا عطا کریں گے؟ کہا میرا لال زہرا، میں شافی روز محشر ہوں نا، میرا لال جب وہ قوم رونے والی میرے پاس آئے گی، میں اللہ کی دربار میں حسین کے رونے والوں کی شفاعت، اجرکم اللہ، اجرکم زہرا، خدا اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ عطا کرے۔ اچھا چلتی چلتی امیر المومنین کے پاس آئی، یا علی آپ اس قوم کو کیا عطا کریں گے؟ اپنی فضیلت سننا، آپ اس قوم کو کیا عطا کریں گے؟ دیکھ کے روتے ہوئے علی بن ابی طالب نے زہرا کو دیکھ کے کہا، زہرا اے رسول زادی، اے شہزادی، اے ملکہ کونین، میں ساقی کوثر ہوں نا، جب وہ تیرے بچوں پہ رونے والے بروز محشر آئیں گے، میں جام بھر بھر کے ان رونے والوں کو عطا کروں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم زہرا۔ چلتی چلتی جناب حسن کے پاس آئی، کہا حسن میرا لال بابا نے بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، علی نے بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو میرے بچے کے رونے والوں کو کیا عطا کرے گا؟ عزادارو شہزادی نے جب یہ سوال کیا، حسن مجتبیٰ نے کہا، اماں میں سید شباب اہل الجنہ ہوں نا، اماں تیرے بچے کے رونے والوں کو میں ہاتھ پکڑ دوں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ عزادارو اب سب خاموش ہو گئے، اب سب چپ ہو گئے۔ جب سب چپ ہو گئے نا، شہزادی بھی بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی اب سارے دیکھنے لگے کہ زہرا بھی تو کچھ بولے نا، اب زہرا بھی، جب کافی دیر گزر گئی رسول نے کہا، میرا لال میں نے بھی وعدہ کر دیا، علی نے بھی وعدہ کر دیا، حسن نے بھی وعدہ کر دیا، میرا لال تو اپنے حسین کے رونے والوں کو کیا عطا کرے گی؟ عزادارو نہ رونے والی زہرا چیخ بلند ہوئی، رو کے زہرا کہتی ہے، شہزادی نے رو کے کہا، بابا میں شافیت روزے جزا ہونا، میں ساقیت کوثر ہونا، میں جنت کے جوانوں کے سردار کی اماں ہونا، بابا بال کھول کر جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کا کوئی ایک بھی رونے والا پیچھے رہ گیا۔ عزادارو روایت یہی کہتی ہے، جنت جب عالم محشر ہوگا آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کیوں؟ فرمایا رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ جب سب کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اے میرے نبیوں تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سارے نبی اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ اے میرا سردار نبی، اے میرا کائنات سے پیارا نبی، آپ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں میرا پروردگار؟ باپ کا بیٹی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، میں کیوں آنکھیں بند کروں؟ آواز توحید آئے گی۔ میرا سردار نبی، میرا حبیب نبی جس عالم میں آ رہی ہے تو برداشت نہیں کرے گا۔ ایک ہاتھ پسلیوں پر ہوگا، ایک ہاتھ میں حسین کا سر ہوگا، جناب فاطمہ بنت اسد ساتھ ہوں گی، سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں معصوم کا جسم ہوگا، ساتھ بی بی حتیجہ ہوگی، ان کے ہاتھوں میں بھی ایک جسم ہوگا۔ پوچھو کون ہوں گے؟ جس دھرتی کو فاطمہ زہرا اٹھائی ہوں گی وہ حسین ہوگا، جسے فاطمہ بنت اسد اٹھائی ہوں گی وہ محسن ہوگا، اور جسے خدیجہ اٹھائے ہوں گی وہ حسین کا ششمہ یاسگار دیکھ کے کہیں گی، اے میرے مالک کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا؟ اس بچے کا کیا؟